नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए नबी, मुसलमानों को जहाद पर उभारिए, अगर तुम में से 20 साबिर होंगे तो वह 200 पर गालिब आएँ, और 100 हों तो काफिरों के 1000 आदमी पर गालिब आएंगे, क्योंकि काफिर लोग कुछ नहीं समझते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब अल्लाह ने तुम्हें तख़फ़ीफ़ कर दी है और इसे मालूम हुआ कि अब तुम्हें ज़ाफ़ है, लिहाजा अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वह 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी के लिए ये मुनासिब नहीं था कि इसके पास जंगी कैदी आते, यहाँ तक कि ज़मीन में काफिरों को अच्छी तरह कत्ल ना कर दिया जाता। तुम दुनिया का माल चाहते हो, जबकि अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत चाहता है, और अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है। अगर ऐसा होना पहले से ना लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुमने फ़िदिया लिया है इसकी पादाश में तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दी जाती। जो कुछ तुमने बतौर गनीमत हासिल किया है तुम इसे खा सकते हो, ये हलाल और पाकीज़ा है, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि ए नबी, जो कैदी आप लोगों के कब्ज़े में है, इनसे कहिए कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई देखी तो जो कुछ माल वगैरह तुमसे छिन चुका है इससे बेहतर अता कर देगा और तुम्हें माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 75 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन युरिदु खियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अगर वह आप लोगों से ख़यानत का इरादा रखते हों तो इससे बेशतर वो अल्लाह से भी ख़यानत कर चुके हैं, जिसकी सज़ा इन्हें ये मिली है कि वो आपके कब्ज़े में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अब यहाँ जहाँ पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इनके दिल में अल्लाह ताला ने ज़रा बराबर भी ईमान देखा और खलूस नीयत देखा तो अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमा देगा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इन जंगी कैदियों का इजहार इस्लाम मतलब इस्लाम लाने का मकसद सिर्फ आपको धोखा देना है तो कोई बात नहीं, आप इन पर एतमाद कीजिए, क्योंकि इस किस्म के लोग पहले भी अल्लाह ताला से बदअहदी बदशिकनी कर चुके हैं। और अल्लाह ताला की इनसे मुराद बनी हाशिम के वो लोग हैं जिन्होंने अबू तालिब की ज़िंदगी में आपकी हिमायत का अहद किया था, इत्तफ़ाक़ किया था और कस्में खाई थी। फिर इन्हीं लोगों में से कुछ लोग काफिरों के साथ मिल गए और मुसलमानों से लड़ने आए, तो अल्लाह ताला ने इनको ये सज़ा दी कि वो आपके कैदी बन गए। और अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अब भी बदअहदी करेंगे तो भी अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते। आयत नंबर 72। इन्नल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बाद वल्लज़ीना आमनु वलम युहाजिरू मलकुम मिन वलाअतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरुकुम फ़िद्दीनि फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने अम्वाल और जानों से जहाद किया, और वो लोग जिन्होंने इन महाजरीन को पनाह दी और इनकी मदद की, ये सब एक दूसरे के वली हैं। और जो लोग ईमान तो लाए लेकिन हिजरत नहीं की, इनसे तुम्हारा वलायत का कोई ताल्लुक़ नहीं यहाँ तक कि वो हिजरत करके आ जाएं। और अगर वो दीन के बारे में तुमसे मदद तलब करें तो तुम पर इनकी मदद करना लाजिम है, मगर किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे देख रहा है। यहाँ पे वली का लफ्ज़ अरबी लुग़त में बहुत ही ज़्यादा वसीअल मायनी है। इसके मायनी दोस्त, हिमायती, मददगार, सरपरस्त, वारिस, करीबी रिश्तेदार सब मानों में इस्तेमाल होते हैं, और इससे मुराद अमूमन ऐसा शख्स होता है जो किसी की मौत या मुसीबत के वक्त मदद की अदायगी या विरासत के लिहाज से सबसे करीब तर हो। इन आयात में दारुस्सलाम और दारुल हर्ब में रहने वाले मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात के मुतालिक अहकाम बयान किए जा रहे हैं। यहाँ मैं समझाती चलूँ, दारुल इस्लाम वो है कि जहाँ पर इस्लाम नाफिज हो चुका है और पूरी तरह से इस्लाम की पाबंदी आज़ादाना तौर पर हो रही है, जबकि दारुल हर्ब वो एरिया होता है कि जहाँ पर इस्लाम पूरी तरह से नाफिज नहीं होता, और वो एरिया कफ़ार का एरिया होता है। वहाँ पे छुप के छुपाते और मतलब दीन इस तरह से इस्लाम जो है वो पूरी तरह से आज़ादाना नहीं होता। अब जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँच रहे थे, इनका बुनियादी मसला इनकी आबादकारी और फ़िक्र माश का था।
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مفاخات اور بھائی چارے کا سلسلہ قائم کیا۔ اب تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت دارالاسلام صرف مدینہ تھا جہاں مکہ اور دیگر اطراف سے مسلمان ہجرت کر کے پہنچ رہے تھے، اور مدینہ کے سوا باقی سارا ایریا جو تھا، سارا عرب جو تھا، وہ دارالحرب یا دارالکفر تھا، جبکہ مسلمان مکہ اور دیگر اطراف میں بھی موجود تھے، لیکن مطلب اسلام اتنا سربلند نہیں تھا ان ایریاز میں، اس لیے ان ایریاز کو ہم دارالکفر ہی کہیں گے، دارالحرب ہی کہیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالحرب اور دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے لیے جو خارجہ پالیسیاں بنائیں، اس کے کچھ جو نکات ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین جو مدینہ آ چکے تھے، یہ سب مواخات کی روح سے ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں اور وارث بھی۔ نمبر پوائنٹ 2 ہے جو وہ یہ ہے کہ اور جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچ سکے، وہ نہ تمہارے ولی وارث ہیں اور نہ تم ان کے وارث ہو سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دارالحرب میں رہنے والا مسلمان دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اس کے برعکس بھی، یعنی وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں یا ان کی حکومت پر دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس حکم کے مطابق ان تمام بین الاقوامی تنازعات کی جڑ کٹ جاتی ہے جہاں کوئی حکومت کسی دوسری حکومت میں بسنے والی اقلیت کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں پر زیادتی یا ظلم رکھا جاتا ہے تو دارالاسلام کے مسلمانوں یا ان کی حکومت سے اس کے مقابلے میں مدد طلب کریں تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ یہ تھا کہ اگر مدد طلب کرنے والے مسلمان کسی ایسے ملک میں بستے ہوں جس کا اسلامی حکومت سے معاہدہ ہو طے پا چکا ہے تو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے بین الاقوامی معاہدے کا پاس رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور مسلمانوں کی مدد مانگنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ البتہ ایسے مسلمان جو اس معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہتے ہیں وہ اس اضافی پابندی کے ذمہ دار نہیں، وہ چاہیں تو ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گی، نہ ہی ذمہ دار ہوگی۔ آیت نمبر 73، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اور جو کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی کافر اور مسلم حقیقی وارث تو نہیں ہیں، نہ ہی حقیقی رفاقت ہیں، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ہاں مگر کافر کا ولی ہو سکتا ہے، اس کا وارث بھی ہو سکتا ہے، بلکہ سارے کے سارے کافر تمہاری دشمنی میں متحد ہو کر ایک بن جاتے ہیں اور جہاں بھی مسلمانوں کو پاتے ہیں ان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک دوسرے کے ولی مددگار نہ ہوں یا کمزور مسلمان اپنے آپ کو آزاد مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ان کی طرح سے ساتھ دینے کی کوشش نہ کریں تو فتنہ رونما ہو سکتا ہے۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوگی، ان کا مال بلکہ ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اب مسلمان دارالاسلام میں آنے میں کوتاہی کریں یا ایسے کمزور مسلمان آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں اور وہ مدد کو نہ پہنچ سکیں تو یا معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت اپنے معاہدے کا پاس نہ رکھے تو ان کمزور مسلمانوں کی مدد شروع کر دیں تو ان سب صورتوں میں عظیم فتنہ رونما ہوگا۔ ایسا فتنہ دارالاسلام میں بسنے والے آزاد مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 74، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْحَقُّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا سامان ہے۔ یہاں ڈیفائن کریں ہیں اللہ تعالیٰ حقیقی مومنین کون ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے ہیں۔ وہ لوگ حقیقی مومن ہیں جو ایمان لائے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور ان لوگوں کو پناہ دی ہے اور ان کی مدد کی ہے، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ یہاں پہ انڈائریکٹلی مہاجرین اور انصار کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کیں، ان کا اعزاز اور ان کے درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے جو اس وقت ایمان لائے یا ہجرت کی یا جہاد کی، جبکہ اسلام پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے اور اس وقت اسلام لانے میں کسی خوف و خطر کی فکر تو درکنار فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ آیت نمبر 75 اور اس سورہ کی لاسٹ آیت ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشتہ میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بعد میں آنے والے اور اسلام لانے اور ہجرت کرنے والے اور جہاد میں شامل ہونے والوں کی قانونی حقوق بالکل وہی ہوں گے جو السابقون الاولون کے ہیں، کیونکہ اب یہ سب ایک ہی برادری سے منسلک ہو چکے ہیں۔ ان کے حق، فرائض، حقوق کوئی فرق نہیں رہے گا، معاہدات میں وہ برابر کے شریک ہوں گے، جنگ اور صلح میں وراثت وغیرہ کے احکامات کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 کی روح سے وراثت کے اصلی حقدار قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے اور مہاجرین اور انصار مفاخات کی بنا پر جو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے وہ حکم منسوخ ہوا، اس لیے کہ اب مہاجرین کی معاشی حالت بھی بہتر ہو چکی تھی۔ البتہ ایسے بھائیوں کے لیے وصیت، حسن سلوک، مروت، دینی بھائی چارے کی ہدایات بدستور برقرار رہیں گی، لیکن وراثت کے احکامات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 میں ڈیفائن کر دی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ خون کے رشتہ دار ہیں جو کہ زیادہ حقدار ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الانفال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم عمل کے نکات نکالیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔